السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ یہاں آپ کو دریائے سندھ کے کچھ حصے کا ماڈل دکھایا جا رہا ہے جسے اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ماڈل ہے، اس لیے اس کا سکیل اصل دریائے سندھ سے بہت چھوٹا ہے۔ اس ماڈل میں آپ دریائے سندھ کو دیکھ سکتے ہیں جو شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ اس ماڈل میں دریائے سندھ کے گرد موجود کچھ کھیتوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نہریں، ڈیم اور بند وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دریا ہے جس کی بدولت کئی ملین ایکڑ بنجر زمین سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہوئی ہے، اور یہ دریا پاکستان کی اکانومی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، لیکن پر کیپٹا کی ضرورت کے حساب سے پانی کی دستیابی کم ہوئی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق سن 2025 تک پاکستان کے بہت سے علاقوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، لیکن دوسری طرف پاکستان کو سال بھر شدید سیلابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ خطرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر سال آنے والے سیلاب بہت بڑے مالی و جانی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کے مسائل ہیں، ایک طرف تو پاکستان میں پینے کے پانی کی کمی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو شدید سیلابوں کا خطرہ ہے۔ یہ مسائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب آپ ایک دریائی نظام کو اس کی حدود سے بھی آگے بڑھ کر ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دریاؤں کے جدید تعمیراتی نظام کی بنیاد سن 1800 میں رکھی گئی، جس نے دریائے سندھ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ہم اس کے متعلق ویڈیو میں ذرا آگے چل کر بات کریں گے۔ برطانوی دور حکومت سے پہلے اس خطے میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ کئی صدیوں سے اس زمین پر جانور پال رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ فصلیں بھی اگاتے تھے۔ ان فصلوں میں جوار، چاول اور سبزیاں شامل تھیں، جنہیں دریا کے کنارے کنارے اگایا جاتا تھا۔ یہ لوگ دریائے سندھ کے رخ بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں ہجرت کرتے رہتے۔ اس حوالے سے کنگز کالج لندن میں جیوگرافی کے پروفیسر دانش مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ لوگ دریا کے کنارے ان زمینوں پر رہنا پسند کرتے تھے جن پر آسانی سے کھیتی باڑی کی جا سکے۔ یہاں آپ کو ایک خشک اور بنجر علاقہ دکھایا جا رہا ہے جس کی آبپاشی کا واحد ذریعہ دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والے پانی کے دوسرے ذرائع ہیں۔ جب بہار کے موسم میں شمال مشرق کے پہاڑی علاقوں میں موجود برف اور گلیشیئر پگھلتے ہیں تو دریائے سندھ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ساون کے مہینے میں بھی اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس مہینے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے دریائے سندھ سارا سال اپنا رستہ بدلتا رہتا ہے اور اس کا بہاؤ بھی یکساں نہیں رہتا۔ دریائے سندھ کا 84% بہاؤ اپریل سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جبکہ سال کے باقی حصے میں دریا کے بہاؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ جب دریا میں سیلاب آتا ہے تو اس کے نتیجے میں دریا کا پانی ارد گرد کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ چونکہ یہ پانی بآسانی ادھر ادھر کی زمین میں پھیل جاتا ہے، اس لیے یہ سیلاب اونچے درجے کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ نوآبادیاتی سلطنتوں سے قبل کے لوگوں نے آبپاشی کا اپنا نظام ترتیب دیا تھا۔ اس نظام میں اننڈیشن کینالز شامل تھیں جو سیلابی پانی کو کچھ میل دور تک زرعی پیداوار میں استعمال کرنے کا کردار ادا کرتی تھیں۔ دریا کی طرح یہ نہریں بھی موسمی تھیں، کیونکہ جب سیلاب آتا تھا تو یہ نہریں صرف تبھی بہتی تھیں۔ ان نہروں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ نہ صرف ان کی مدد سے دریا کے پانی کو قابل کاشت زمین کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ غیر ضروری پانی کو ان نہروں کی مدد سے دریائے سندھ میں واپس بھیجا جاتا تھا۔ سن 1800 میں چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد برطانوی حکومتیں سن 1857 میں دریائے سندھ پر مکمل اختیار حاصل کر لیا اور یہ برطانیہ کی انڈین امپائر کا حصہ بن گیا۔ نئی برطانوی حکومت اس خطے سے ممکنہ حد تک زرعی فوائد حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے نہروں کا ایک بڑا نظام ترتیب دینا شروع کر دیا جو نہ صرف موسمیاتی سیلاب کے پانی کو قابل استعمال بنا سکتا تھا بلکہ اس کے ذریعے پورا سال آبپاشی کا کام سر انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس پانی کو دریا سے 100 میل دور تک گندم اور روئی کی فصل کو اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت نے دریاؤں کے گرد کئی بند بھی بنائے تاکہ سیلاب کے خطرے کو ممکنہ حد تک کم کیا جا سکے۔ اس نہری نظام کا سب سے بنیادی جزو بیراجز کی تعمیر تھی۔ بیراج دراصل ڈیم کی طرح کے ہوتے ہیں جو دریاؤں میں پانی کے لیول کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ اسے مختلف نہروں میں منتقل کیا جا سکے۔ بیراجوں پر گیٹ موجود ہوتے ہیں جنہیں پانی کی ترسیل اور ضرورت کے مطابق کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی کا آغاز سن 1932 میں لوئڈ بیراج کی تعمیر سے ہوا۔ اب اسے سکھر بیراج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بیراج صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا اکلوتا منصوبہ تھا جس کے ذریعے 8 ملین ایکڑ کے قریب زمین کی آبی ضروریات کو پورا کرنا ممکن ہوا۔
اس حوالے سے کیمبرج یونیورسٹی میں ہیومن جیوگرافی کی اسسٹنٹ پروفیسر عائشہ صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ مغربی لوگوں کا نظریہ ہے کہ قدرت کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ برطانوی حکومت نے کسانوں کو نہروں کے گرد موجود زمینوں کو آباد کرنے کا حکم دیا اور وہاں پہلے سے موجود جنگلوں اور بائیو ڈائیورسٹی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ صرف فزیکل انجینئرنگ کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ یہ معاشرتی انجینئرنگ بھی تھی۔ ان نہروں کے اختتام پر جہاں پانی کی مقدار بہت قلیل تھی، برطانوی حکومت نے یہ زمینیں ان کسانوں کو الاٹ کی جو ان کے آنے سے پہلے یہاں آباد تھے، جبکہ نہروں کے آغاز میں جہاں پر پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی، وہ زمینیں ان لوگوں کو الاٹ کی گئیں جنہوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا اور ان کا ہر حکم بجا لائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر ملٹری کے لوگ شامل تھے۔ پھر ان لوگوں نے وہاں کے مقامی لوگوں پر حکومت کر کے ان سے ٹیکس اکٹھے کیے۔ آبپاشی کے نظام کے لیے دریاؤں کی انجینئرنگ کرنا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ کام ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن اس خطے میں موجود نہروں کا پھیلاؤ اسے سب سے الگ بناتا ہے۔ جس وقت بیراجوں کی تعمیر مکمل ہوئی، اس کے بعد وہ زمین جس کی آبپاشی ان بیراجوں کی بدولت ہو رہی تھی 5 گنا زیادہ پیداوار دینے لگی۔ سن 1947 میں برطانوی دور حکومت کے اختتام پر ان کا بنایا گیا نہری نظام ایک بہت بڑے نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نہری نظام کی بدولت 26 ملین ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے سندھ سے نہروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک نکالا جا چکا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی حکومت نے اس منصوبے پر کام جاری رکھا اور سن 1960 سے 1990 کے دوران اس منصوبے میں تقریباً 18 کے قریب نئے بیراجوں کا اضافہ کیا۔ ان بیراجوں کی تعمیر کے ساتھ ہی نہروں کا نظام اور بھی وسیع ہو گیا۔ اس سسٹم میں اس وقت کم و بیش 50 نہریں، 80 چھوٹے بڑے ڈیم اور 19 بیراج موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم میں زرعی فضلہ جات کو تلف کرنے کے 2 منصوبے بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نہری نظام کو دنیا بھر کا سب سے بڑا نہری نظام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس نہری نظام نے پاکستان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا اور پاکستان کی آبادی میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا۔ اب بھی پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت ہی پر ہے اور تقریباً 50% کے قریب آبادی اسی پیشے سے منسلک ہے۔ پاکستان کے قابل استعمال زمینی رقبے اور پانی کا تقریباً 90% حصہ زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کو اس سسٹم کی وجہ سے بہت سنگین مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگست 2022 میں پاکستان کو غیر معمولی مونسون کا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے ملک کا تقریباً 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا اور ملک بھر میں 1600 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سیلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ اور بلوچستان بری طرح متاثر ہوئے۔ پاکستان کے ان صوبوں میں بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا اور جب اس پانی نے دریائے سندھ میں واپس لوٹنا چاہا تو اسے کوئی بھی قدرتی یا مصنوعی رستہ نہیں ملا، کیونکہ اس کے راستے میں موجود نہریں اور پل اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ یہ پانی کئی ہفتوں تک رہائشی علاقوں میں کھڑا رہا، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلیں اور لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عموماً اس طرح کے سیلاب سے وہ علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ملک کی نچلی طرف ہوں اور ان میں سیلاب کے پانی سے نپٹنے کے لیے تاریخی انفراسٹرکچر موجود نہ ہو۔ دریا کے قریب بہت بڑے بڑے بند اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور افراد یا گورنمنٹ بذات خود دوسرے مقاصد کے لیے ان بندوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برطانوی دور حکومت کی طرح آج بھی اس سسٹم میں پانی کی تقسیم غیر مساویانہ ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ امیر ہیں پانی کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ان کے مقابلے میں کم وسائل رکھتے ہیں پانی سے دور ہیں۔ پاکستان مستقبل میں پانی کی کمی اور سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے دریاؤں کے ساتھ ساتھ مزید بڑے بڑے ڈیم تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ کیا یہ ان مسائل کا حل ہے جن سے اس وقت پاکستان نبردآزما ہو رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔